اجتماع کا آغاز درس قرآن سے ہونے جا رہا ہے۔ آج کی صورت ہے تغابن، آیت نمبر 14 سے 18، جس کو جناب عبدالقادر انجینئر صاحب پیش کریں گے۔ محترم حضرات، یہ سورہ تغابن کے 14 تا 18 آیات، اس کا اردو متن یا ترجمہ یوں ہے: اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہاری بیویوں اور تمہارے اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہو، اور اگر تم عفو و درگزر سے کام لو اور معاف کر دو تو اللہ غفور الرحیم ہے۔ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو ایک آزمائش ہے، اور اللہ ہی ہے جس کے پاس بڑا اجر ہے، لہذا جہاں تک تمہارے بس میں ہو اللہ سے ڈرتے رہو، اور سنو اور اطاعت کرو، اور اپنے مال خرچ کرو، یہ تمہارے ہی لیے بہتر ہے۔ جو اپنے دل کی تنگی سے محفوظ ہو رہ گئے، بس وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو تو وہ تمہیں کئی گنا بڑھا کر دے گا، اور تمہارے قصوروں کو درگزر فرمائے گا۔ اللہ بڑا قدردان اور بردبار ہے، اور ظاہر اور غائب ہر چیز جانتا ہے، زبردست اور دانا ہے۔ حالانکہ بیوی اور بچے ہمارے دشمن کیسے ہو سکتے ہیں؟ جب یہ لوگ تم کو اللہ کی راہ سے موڑنے کی کوشش کریں گے، روکنے کی کوشش کریں گے، تو ان معنوں میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارے لیے دشمن ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ یہ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ ان کو ڈبایا، ان کو ڈبایا، ان کا مال ہڑپ کیا، ان کی جگہ ماری، ان کا پلاٹ کسی کو اور کو بیچ دیا، کما رہے ہیں، نہ اپنی ذات کی فکر ہے، نہ اپنی ہیلتھ کی فکر ہے۔ بھئی بی پی بڑھ رہا ہے، شوگر بڑھ رہا ہے، نہیں چلتے رہتا، ہوتے رہتا ایسا ہی۔ کہ تم کیسے نادان ہو، کیسے بیوقوف ہو کہ دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت کو تباہ کر رہے ہو، اور حقیقت میں یہ تمہارے دشمن ہیں، تمہاری آخرت کی دشمن ہیں۔ کل تمہارے لیے یہ کوئی کام نہیں آئیں گے۔ یعنی نرم مزاج ہونا چاہیے، اور ویسی محبت سے ان کو ان کی حقیقت کو سمجھانا چاہیے، جس انداز سے میں نے میرے حساب کتاب کے دن کو سمجھا ہے، اسی طرح سے ان کو بھی وہ حساب کتاب کے دن کا وہ پورا نقشہ ان کے ذہن میں آنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہی وہ عفو درگزر ہے، یہی وہ معاملہ ہے ان کے ساتھ۔ ان کی آخرت کو تم کو بنانا ہے، یہ نہیں کہ جو ہے نا ان کو کاٹ کر پھینکنا ہے۔ یہ تم غلط ہے، تم لوگ ایسے ہیں، تم کو یہاں گھر میں رہنے کا حق نہیں ہے، یہ طرز عمل نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے ان کو عفو درگزر کرو، ان کو معاف کرو، ان کو محبت سے پیش آؤ، ان کو راہ راست دکھاؤ۔ ہاں، محبت ہی دنیا میں انسان کے دلوں کو بدل سکتی ہے۔ دشمنی، عداوت اور غصہ کسی دل کو بدلنے کے لیے یہ کارآمد نہیں ہو سکتا، یہ راستہ نہیں بن سکتا۔ تو تم ان سے محبت کے ساتھ پیش آؤ چاہیے۔ باہر والوں کو بڑا اچھے انداز سے ہم لوگ دعوت دیتے ہیں، لیکن گھر والوں کو ہم بے رخی برتتے ہیں۔ گھر میں جاتے ہی جیسا کہ جو ہے نا کچھ آ گیا ہے، ایک بڑا ہاتھی وغیرہ، پورے سناٹا ہے، اور پورے سہم کے جدھر بولے ادھر ہیں بچے بیویاں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تم اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنی چاہیے۔ اگر تم کو گین حاصل کرنا ہے اس حساب کے دن، تو تم کو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا چاہیے۔ آج کے درس حدیث کا عنوان ہے نکاح، جس کو عبدالقادر منصوری صاحب پیش کریں گے۔ جائے گی۔ ابھی میں نے 2 احادیث کے ٹکڑے آپ کے سامنے پیش فرمائے۔ اس کا اردو متن یوں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نکاح میں اخراجات کم ہوتے ہیں اس میں برکتیں ہوتی ہیں، کہ نوجوانوں تم میں سے جو بھی شادی کی طاقت رکھتا ہو
اسے نکاح کر لینا چاہیے، اور جو طاقت نہ رکھتا ہو اسے روزہ رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ خواہش نفسانی کو توڑ دیتا ہے۔ اب ایک تقریر ہوگی جس کا عنوان ہے آئلی زندگی کی اسلامی خطرے، جس کو جناب قاضی عبد المحیط صاحب پیش کریں گے۔ یعنی آئلی زندگی کسے کہا جاتا ہے؟ آئلی زندگی کے معنی ہیں ازواج زندگی اور خاندانی زندگی، اور دوسری ہیں اس کے اسلامی خطرے۔ یہ انسان کا شرف ہے کہ اس کی یہ بڑی معیار ہے، یہ اس کی نعمت ہے کہ وہ ایک خاندانی زندگی گزارتا ہے، ایک آئلی زندگی گزارتا ہے۔ تو بہت سارے خاندان وجود میں آتے ہیں جس کو عام طور پر علماء کرام نے 3 طبقوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک خاندان جو ہوتا ہے کہ نیوکلیئر خاندان کی طرف سے تصور کیا جاتا ہے، یعنی نیوکلیئر خاندان اس کو کہا جاتا ہے جس کے اندر میاں بیوی اور کبھی کبھار اس کے ماں باپ اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ دوسرا خاندان وہ ہے جس کو وسیع خاندان کہا جاتا ہے، یعنی وسیع خاندان اس کو کہا جاتا ہے ایک انسان اپنی کئی بیویوں اور دوسرے لوگوں کے ساتھ رہتا، ایک چھت کے نیچے رہتے ہیں، لیکن ہر ایک کا معاش کا ذریعہ الگ ہوتا ہے اور اپنے اپنے ان کے کھانے پکانے کی چیزیں الگ الگ ہوتی ہیں، لیکن ان کی رہائش ایک چھت کے نیچے ہوتی ہے۔ اسی طرح سے تیسرا خاندان جو آپ آج کل آبزرو کر دیکھتے ہیں، ایک خاندان ہے مشترکہ خاندان، یعنی مشترکہ خاندان اس کو کہا جاتا ہے جس کے اندر اس کا ایک بہت بڑا سربراہ ہوتا ہے اور سبھی لوگوں کے کھانے پینے تمام مشترکہ ہوتی ہیں، اور ذریعے معاش کا وہ ہیڈ وہ انسان مرد ہوتا ہے، اور دوسرے جو ہیں وہ ان کے انڈر میں کام کرنے والے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے مرد کا تعلق جس کی وجہ سے مرد کی خاندان کی ذمہ داری بنتی ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان کسی خاندان میں جب منسلک ہوتا ہے تو اسے بہت ساری ذمہ داریوں کا مرد کے اوپر ذمہ داریاں آتی ہیں، جیسے اس کے خاندان کی حفاظت کرنا، ان کے نام و نفقے کا انتظام کرنا، معاش کا انتظام کرنا، اور ان کی دیکھ بھال کرنا، ان کی ترقی اور ان کی رہنمائی کرنا۔ لیکن یہ جب ترقی ہوتی گئی، جب لوگوں نے آزادی کے نام پر طرح طرح کی چیزیں نکالنا شروع کر دیں تو کہا کہ مرد بھی آزاد، عورت بھی آزاد، کیوں یہ خاندان کے اندر منسلک ہو جائیں، کیوں معاش کا ذمہ دار مرد کو بنایا جائے، معاش کا ذمہ دار عورت کو کیوں نہیں بنایا جائے، کیوں عورت خاندان کے اندر ایک مرد کے زیر سایہ رہتی ہے، کیوں نہ اس کو بھی آزادی دی جائے۔ بہت دن نہیں گئے، اس کے اندر بھی ہمارے ہندوستان کی سب سے بڑی سپریم کورٹ نے بھی یہ ڈیسیشن دیا کہ عورت اور مرد دونوں بھی آزاد ہیں، حتیٰ کہ وہ شادی شدہ بھی ہوں، اپنے ارادے سے اپنے مرضی سے وہ فیل بھی کر گزر جائیں، جو ایک مرد اور ایک میاں اور بیوی میں ہوتا ہے تو اس کے پہ کوئی مواخذہ نہ ہوگا۔ اور یہ برائی اتنی پھیل گئی کہ عورت کو دنیا کے اندر بالکل کمزور اور ننگا کر کے رکھ دیا۔ اس کے زوال کے نتیجے میں کیا نکلا کہ عورت اور مرد کے اندر آزاد ملاپ شروع ہو گیا، جس کی وجہ سے بچے حرام بچے پیدا ہو گئے، اور مرد آدمی کی یہ ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ اپنی عورت اور اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرے، ان کے ناف و نفقے کا انتظام کرے، لیکن وہ اس سے آزاد ہو گیا، اس کی ذمہ داری الٹا عورت پہ آئی، ذمہ داری بچے پہ گئی۔ اور کہیں وہاں پہ ایسی چیزیں بنتی ہیں کہ بچے نہ باپ سے منسلک ہوتے ہیں لیکن باپ سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے مرد کے تعلقات کئی عورتوں سے ہوتے ہیں اور عورتوں کے تعلقات کئی مردوں سے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے باپ کا تعین کرنا مشکل ہوتا ہے لیکن ماں کا تعین ہوتا ہے، اس لیے بچے ماں کی ذمہ داری بن جاتے ہیں۔ اس کی بڑی بھیانک آ رہی ہے کہ آج وہاں پہ آبادی ختم ہوتی جا رہی ہے، اور ساتھ ساتھ کیا ہو رہا ہے، جہاں پہ آبادی بھی ختم ہو رہی ہے وہاں پہ 60% بچے حرامی پیدا ہو رہے ہیں، اور ان کی قوموں کی تباہی کا یہ ایک بہت بڑا ذریعہ بھی بنتا جا رہا ہے۔ اور وہ جو لوگ دلائل دیے کہ ہم خاندان نہیں ہونی چاہیے، آزاد ہونی چاہیے، اس کی جنہوں نے دلائل دے کیا دیے، خاندان مرد کے اقتدار کی علامت ہے، ذریعے معاش پر مرد کا قبضہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ اب انہوں نے یہ کہہ رہے کہ وہ زمانہ نہیں رہا، اب انسان آزاد ہے، سائنس ٹیکنالوجی نے ترقی کی ہے اور وہ ہمیں آزاد ہونی چاہیے، ہمیں کسی خاندان کی ضرورت ہے۔ اور جب کوئی بچے پیدا ہو جائیں تو ان کی دیکھ بھال کون کرے؟
کوئی ایک ایسی NGOs کرنی چاہیے جو رفع عام کا کام کرتی ہیں، یا تو ریاست اس ملک کی گورنمنٹ کی ذمہ دار ہونی چاہیے جو ان بچوں کا دیکھ بھال کرنے والی، کہ جہاں بچے پیدا ہوتے ہیں اس طرح سے پڑھتے ہیں، وہ اپنی ماں کی محبت سے ناآشنا ہوتے ہیں، گو ان کے NGOs ان کو کتنا ہی اچھا کھلائے کتنا پلائے، لیکن وہ باپ کی شفقت اور ان کے درد سے محروم ہوتے ہیں۔ ماں جو شفقت دیتی ہے وہ دنیا کے اندر کوئی قوم نہیں دے سکتا، اور باپ کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ آگے چل کے اپنے پیروں پہ سٹینڈ ہو جائے اور میرے دین اور آخرت میں میرے لیے ایک فائدہ مند ثابت ہو جائے، لیکن یہاں پہ وہ احساس سے یہ بچے ناآشنا ہوتے ہیں۔ دوسری آج کی جو معاشرے کی سب سے بڑی چیز جو برہنی ہے وہ اباہیت ہے، یعنی یہ کہ انسان تسکین حاصل کرنے کے لیے آزاد بھی ہو جا رہا ہے، اور حتیٰ کہ یہاں تک بھی اس کے اندر بیماری آ گئی کہ عورت سے اور مرد سے بھی شادیاں کرنے لگے، جس کی بنیاد کی وجہ سے کئی بیماریاں پیدا ہونا شروع ہو گئیں۔ جنسی تعلقات کا وہ لوگ لطف اٹھا سکتے ہوں گے یا کلتا ہے، لیکن ذہنی طور پر وہ لوگ آرام یا سکون سے نہیں حاصل کر سکتے۔ ذہنی طور پر اگر سکون حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ ہے، پاک ذریعہ ہے، تو وہ ہے زوجہ، یعنی نکاح کے ذریعے سے جو عورت ملتی ہے، جو خاندان بنتا ہے، اس کے لیے سے انسان اپنی ذہنی اور جنسی سکون کو بھی وہاں سے حاصل کر سکتا۔ آئیے اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے اندر، اسلام کی آئلی زندگی کے اندر کیسے قدریں داخل کیا، لیکن اس کے ذریعے سے اگر کوئی زندگی گزار رہا ہے، کوئی آزاد طریقے سے ملاپ کر رہے ہیں، تو اس اسلام اس کو زنا قرار دیتا ہے۔ وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ معاشرے کے اندر کوئی ایسی زندگی گزارے جو زنا کی طرف راغب کرتی ہو، اور اس کی بڑی سزا تجویز کرتا ہے۔ اگر کوئی غیر شادی شدہ ہے تو اس کی ایک سزا الگ، اگر کوئی شادی شدہ ہے تو وہ اس کی سزا کچھ اور۔ اسی طرح سے اس چیز کو اسلام جو چیز خطرے دیتا وہ یہ ہے کہ تم اس کی تسکین کے لیے صرف اور صرف ایک ہی ذریعہ ہے کہ تم شادی کرو، نکاح کرو، اور زمانے کے اندر بتا دو کہ میں نے ان کے ساتھ نکاح کیا ہے اور میں اس بات کی ذمہ داری کو قبول کرتا ہوں کہ میں اس کے نان کا، نفقے کا، اس کے غذا کا، اس کے کپڑے کا، اس کے مکان کا ذمہ دار ہوں۔ یہ ہے کہ یہ نکاح ایک سنت ہے، بعض صحابہ کہتے ہیں کہ مستحب ہے اور پسندیدہ ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ سنت موقدہ ہے، کہ وہ اپنے اس کی حیثیت بھی رکھتا ہے کہ شادی کر سکے۔ اگر وہ شادی نہ کرے تو ممکن ہے کہ وہ برے حرکات میں مبتلا ہو جائے یا زنا کی طرف جائے، تو اس کے اوپر یہ واجب ہو جاتا ہے، ضروری بن جاتا ہے کہ وہ شادی کرے، ورنہ وہ گناہ میں مبتلا ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص ہے، انہیں شادی کے قابل ہے، تو معاشرے کی ذمہ داری بنتی ہے کہ معاشرے کی نیکیوں کو قائم رکھنے کے لیے ایسے شخص کی شادی کرائی جائے۔ جیسے سورہ نور کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا آیت نمبر 32 میں، اور نکاح کرو اپنے میں سے ان کا جو بے شادی شدہ ہیں، اسی طرح اپنے غلاموں اور لونڈیوں میں سے جو نیک اور صالح ہیں، اگر وہ نادر ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں غنی بنا دے گا، اللہ وسعت والا ہے اور جاننے والا ہے۔ کیونکہ اسلام کے اندر خفیہ جنسی تعلقات کی ممانعت کی گئی ہے۔ تعالیٰ نے کہا اور حلال کر دی گئیں تمہارے لیے ان کے سوا اور دوسری عورتیں، اس طرح کہ تم ان کے مال کو مہر کے ذریعے سے طلب کرو، قید کے نکاح میں لانے کے لیے، نہ کہ بدکاری کے لیے۔ اس کے لیے کم سے کم 2 گواہ کا ہونا ضروری ہے، ولی اور 2 گواہ کا ضروری ہے۔ اگر ولی نہیں ہے اور 2 گواہ بھی نہیں ہے تو نکاح بھی، اور گواہ کیسے؟ عادل گواہ ہونی چاہیے، ایسا نہیں جو پکڑ کے لا کے گواہ رہے ہیں، بلکہ جو وقت ضرورت پہ وہ انصاف کے لیے مددگار ہو سکے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، نکاح ولی اور 2 عادل گواہوں کے بغیر نہیں ہوگا، جو نکاح اس سے ہٹ کر ہوگا وہ باطل ہے۔ اگر آپس میں اختلافات ہو، اگر میاں بیوی میں اختلافات ہو، تو جس کا کوئی ولی نہیں، سلطان یعنی مسلمانوں کا حاکم اس کا ولی ہوگا جاتا ہے۔ اور ایسی بغیر شادی شدہ کی اولاد جو پیدا ہوتی ہے، نہ باپ کا اس پر کوئی حق رہے گا، نیچے اولاد کا نہ کوئی باپ پہ کوئی حق ہوگا، وراثت میں وہ کوئی چیز نہیں پائے گا۔ اور یہ بھی دیکھیے کہ اولاد کے بھی اسلام کے اندر عائلی حقوق رکھے گئے ہیں، یعنی اولاد جب آپ پیدا کرتے ہیں تو باپ کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کے کھانے کا انتظام کرے، ان کے لباس کا انتظام کرے، ان کی بہتر تعلیم و تربیت کا انتظام کرے، ان کو محبت اور پیار دے،
اور لڑکے اور لڑکیوں میں کوئی تفریق نہ کرے، بلکہ سب دونوں کو ایک ساتھ ٹریٹ کرے اور دونوں کو ایک ساتھ تربیت دے اور دونوں کو ایک ساتھ تعلیم کی طرف توجہ دلا۔ تو شوہر کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں اور زوجین کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں۔ یہ محض جنسی تسکین کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ ایک خاندان کی بنیاد ڈالتے ہیں، اور جس میں عورت اور مرد کے جو حقوق ہوتے ہیں، جو سورہ بقرہ کے اندر یوں فرمایا گیا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِينَ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کا حق ہے مردوں پر جیسا کہ مردوں کا حق ہے عورتوں پر دستور کے مطابق۔ اور جب خاندانی زندگی میں انسان عائلی زندگی میں جب آتا ہے تو اس کے جو ذمہ داریاں آتی ہیں، مرد کی تو کیا ذمہ داریاں آتی ہیں؟ مرد کی یہ ذمہ داری آتی ہے کہ وہ معاش کی تگ و دو کرے، بیوی کا نان و نفقہ برداشت کرے، سلیقے کا گھر بنائے، اپنی اور عورت کی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ یہ ہے اپنی اور شوہرت کی عزت و آبرو کی حفاظت کرے، بچوں کی نگہداشت کرے اور ان کی تربیت کرے۔ جیسا کہ حضور نے فرمایا مرد گھر والوں کا راعی ہے اور نگہداشت اور ان کی تربیت کرے، جیسے مرد گھر والوں کا راعی ہے اور قیامت میں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ عورت اپنے شوہر اور گھر کی راعی ہے، بچوں اور اس کے متعلق اس کو پوچھا جائے گا۔ جب میاں بیوی کے اندر اختلافات بھی ہوتے ہیں تو اس کا بھی ایک طریقہ بتایا گیا کہ وہ جاہلیت کی طرح کرے۔ جب پہلے لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ طلاق دیتے تھے اور پھر دوبارہ شاید کئی طلاق دیتے، کئی شادیاں کرتے تھے، اسلام نے اس کا منع فرمایا ہے، یعنی طلاق کے طریقے بھی دیے گئے، بتائے گئے ہیں کہ طلاق دینا ہو تو 3 وقفے سے دیا جائے، 2 وقفوں کے بعد کے اندر تم رجوع کر سکتے ہو، اگر 2 وقفے نہ رجوع نہیں کریں تو پھر اس کو طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ آج کے زمانے میں بھی لوگ ایسا بات کرتے ہیں، لوگ عورتوں کو ستانے کے لیے ان کو نہ طلاق دیتے ہیں نہ اپنے قبضے میں لیتے ہیں، بلکہ ایسے ہی چھوڑتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی مدت صرف 4 ماہ ہے۔ اگر تم کسی عورت کو الا کرتے چھوڑتے ہو تو 4 ماہ کے اندر اس کو رجوع ہو جاؤ کفارہ دے کر، ورنہ پھر وہ علیہ اس پہ طلاق واجب ہو جائے گی۔ ان کے ساتھ معروف کے مطابق زندگی گزارو۔ اگر کسی وجہ سے تم ان کو ناپسند کرتے ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرتے ہو، اللہ نے تمہیں اس میں بڑی بھلائی رکھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے اندر دوسرے طریقے سے بہت بڑی بھلائی بھی رکھ سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے تمہیں ایسی اولاد دے یا ایسا نصیب دے جو تمہارے لیے واقع میں اس دین و دنیا کے اندر نفع کا باعث بن سکے۔ کیا اگر نہیں بن رہی ہے تو پہلے حکمت سے سمجھا کے پیار و محبت سے کیا جائے، جب اس کے بعد بھی نہیں تو اپنے بستروں کو الگ، راتوں میں شب بازی کے لیے الگ کیا جائے، اس کے بعد بھی نہیں بنتی ہے تو عورت اور مرد کو دو طرف سے ایک ایک شخص کو بلایا جائے اور دونوں کو بیٹھ کے بات کو سمجھائی جائیں، اس طرح سے معاملات کو سلجھایا جائے۔ یہ اسلام کے اندر یہ بات ہے کہ طلاق ہے، لیکن یہ بہت ہی آخری میں ناپسندیدہ ہے۔ پہلے جہاں تک ہو سکے ازواج زندگی کو قائم اور دائم رکھنے کی کوشش کی جائے۔ اگر آپ جائیداد کی تقسیم کر رہے ہیں، وہ قریبی رشتہ دار جو کمزور ہیں یا کچھ کما نہیں سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ان کو بھی اپنی اس میں وراثت میں کچھ حصہ نکالو، ان کو بھی کچھ دے دلا کے اچھے طرح ان کو جھڑکو نہیں۔ اور اسی طرح سے اسلام کے اندر یہ بات بھی رکھی گئی کہ یتیم کا مال کو نہ کھایا جائے۔ مثال کے طور پر بعض لوگ جیسے ازواج زندگی میں بعض لوگ یتیم بچوں کے یتیم ہوتے ہیں، بہت سے انسان میں نے دیکھا یہ ہے کہ یتیموں کے مال پہ قبضہ کیا جاتا ہے اور ان کے مال کی حفاظت بس میں صلہ رحمی ہونی چاہیے۔ ایک بڑی حدیث ہے جس کو میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا، جس کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رحم اللہ تعالیٰ کے عرش کو پکڑے ہوا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جو میرے سے تعلق رکھے، جو میرے پر رحم کرے، اے اللہ تو اس پر رحم کر، اور یہ کہتا ہے جو مجھ کو توڑے، جو مجھ لوگوں پر رحم نہ کرے، اے اللہ تعالیٰ تو بھی اس کو اپنا ناتا توڑ دے۔ ملنا جائے، صلہ رحمی کے معنی یہ ہیں سلام ہے، کلام ہے، ملاقات ہے، حالات ہیں، حالات سے ایک دوسرے کے باخبر ہونا چاہیے، خوشی اور غم کے معاملات میں ایک دوسرے کے شریک ہونے چاہیے، اور کوئی اپنا قریبی رشتہ دار ہے، ہم کھاتے پیتے ہیں، کوئی معاش کا اس کی ذریعہ نہیں ہے، اگر آپ کر سکتے ہیں اس کو معاش کے ذریعے سے اس کی مدد کی جائے۔ بعض دفعہ ان تعلقات سے خالی سلام کلام حالات پوچھنے سے بڑھ کے اس کو معاش کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اگر اس کی معاش کی آپ مدد کر کے اس کے پیروں پر اس کو کھڑا کریں گے تو یہ سب سے بڑا آپ کی صلہ رحمی ہوگی، اور اس کے لیے آپ کے لیے بہت بڑا اس کا دینی اور اخلاقی نشو و نما کے لیے بھی کام کریں۔ ہمیں اس بات کی فکر کریں کہ کسی طرح سے بھی ہمارے وہ بچے بگڑ نہ پائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، یعنی اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ تو اس کا مقصد یہی ہے
کہ ہم اپنے اہل عیال کو دوزخ کی آگ سے بچانے کے لیے تگ و دو کریں. اب آخر میں اعلانات اور دعا امیر مقامی سے ہوئی. محترم حضرات، آج کے پروگرام میں درس قرآن جناب عبدالقادر انجینئر صاحب کی جانب سے سورہ التغابن آیت نمبر 14 تا 18 پر مشتمل آپ نے سماعت فرمایا، جن آیات میں اللہ تعالیٰ نے مال اور اولاد کو فتنہ قرار دیا ہے. ہم جانتے ہیں کہ فتنہ اس چیز کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے کسی چیز کو آزمایا جاتا ہے. سے مثال کے طور پر وہ پارس کا پتھر جس پر گھس کر سونے کو کھرا یا کوٹا پرکھا جاتا ہے، تو سونے کے لیے وہ پتھر گویا کہ فتنہ ہے. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ آگاہ کر رہا ہے کہ بعض آپ کے بیویاں، مال یا اولاد یہ تمہارے لیے فتنہ ہے، ان سے جو ہے چوکنا رہیں. بیویاں اور بچے ہو سکتا ہے اگر جس راہ پہ اللہ تعالیٰ نے چلنے کا حکم دیا ہے اس دنیا میں، اس راہ پر وہ چلنے کے سلسلے میں آپ کو رکاوٹ بنتے ہیں تو ان سے چوکنا رہو. یہ جو ہے تمہارے لیے دشمن کی حیثیت رکھتے ہیں، خیر خواہ کے بجائے جو ہے بدخواہ ہیں. اس طریقے سے آگاہ کیا ہے. اور مال خرچ کرنے کے سلسلے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ترغیب دیا ہے، اور کیسے مال کو خرچ کیا جائے آپ نے واقعات کے ذریعے سے بہترین انداز میں بات کو رکھی. اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یہ آیت کا ٹکڑا جو اس میں آتا ہے، یعنی لب لباب یہ ہے کہ انسان اپنے دل کی طرف جو ہے توجہ دے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے دل کے چھوٹے پن سے بچا لیا بس وہ کامیاب ہو گیا. یہ دل کا چھوٹا پن انسان کو جو ہے مال خرچ کرنے سے روکتا ہے. یہ دل کے چھوٹا پن کو اگر دور کرتے ہیں، مال خرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس میں جو ہے اس کے آگے بڑھانا شروع کرتا ہے. اور اس کے بعد اس ضمن میں ایک بات بھی آتی ہے، تغابن جو سورت کا نام ہے، عام طور پہ ہم سنتے ہیں کہ غبن، اسی سے جو ہے اس آیت نمبر 9 میں اس لفظ آیا ہے، اسی کے ذریعے سے سورت کا نام دیا گیا ہے کہ بزنس کے حوالے سے جیسا لاس، پروفٹ اینڈ لاس کا معنی ہے. تو بزنس جب کرتے ہیں کوئی پارٹنرز، ایک پارٹنر دوسرے پارٹنر کو دھوکہ دیتا ہے اور اس کا مال ناجائز طریقے سے ہڑپ لیتا ہے، تو ہم عام طور پہ کہتے ہیں کہ مال کا جو ہے غبن ہوا، یعنی فریق کو جو ہے گھاٹا کیا. تو اسی مفہوم میں پوری صورت میں اس انداز میں بات بیان کی گئی ہے، یوم التغابن، یعنی وہ گھاٹے کا دن، حساب کتاب کا دن، وہ گھاٹے کا دن ہے. اگر کوئی اس دنیا میں ناجائز طریقے سے کسی پہ ظلم کرتا ہے تو اس دن یقیناً وہ گھاٹے کا سامنا کرنا پڑے گا. اس کے بعد درس حدیث نکاح کے عنوان پر عبدالقادر منصوری صاحب نے 2 بہترین واقعات کے ذریعے سے ہمارے سامنے بات کو رکھی. اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ آسان نکاح کرو مہمات چلتے ہیں، مساجد کے ممبروں سے علماء کرام خطبے دیتے ہیں. پرسوں ہی ایک بات معلوم ہوئی، ایک عالم دین شہر گلبرگہ کے، یعنی اس طریقے سے مال کو خرچ کیا جس کا گمان کرتے تھے. رسم کیا تو فنکشن ہال میں رسم کیا، اس طریقے سے بات آئی. تو عملی اعتبار سے اگر ہم آسان نکاح اپنے بچوں کے نہیں کریں گے تو کتنے ہی خطابات رکھیں آپ، تو معاشرے میں تبدیلی نہیں آئے گی. اور دوسری چیز یہ ہے، ہم اور آپ کی ذمہ داری یہ جو بنتی ہے کہ جب بھی ہمیں نکاح کے لیے، نکاح کی یا دعوت ولیمہ کی جب دعوت دی جاتی ہے تو ہم تحقیق کریں کہ کس نوعیت کا انہوں نے نکاح کیا ہے.
کیا شرعی نقطۂ نظر سے جیسا نکاح ہونا چاہیے ویسا نکاح کیا ہے یا پھر جو ہے من مانی سے جو ہے نکاح کیا ہے؟ تو ویسے اگر معاملات ہے تو رکیے آپ، تاکہ سوشل پریشر بلڈ اپ ہو. آپ بتائیں کہ بھئی آپ نے اس طریقے کا نکاح کیا ہے اپنے بچے کا، اس وجہ سے ہم جو ہے آپ کے دعوت ولیمہ میں، نکاح کہنا تو دور کی بات، دعوت ولیمہ میں بھی نہیں شریک رہیں گے اس وجہ سے کہ یہ معاملات ہیں آپ کے. تو سوشل پریشر بلڈ اپ ہوگا. اس کے بعد اسلامی زندگی کے آئلی خدرے قاضی عبد المحیط صاحب نے مختصر وقت میں تقریباً نکاح سے لے کے طلاق تک جو آئلی زندگی ہوتی ہے، یہ زندگی جب تک باقی ہو تو پورے خدرے آپ کے سامنے جو ہے گنوائیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ خدرے جب آتے ہیں ہمارے سامنے، اسلامک ویلیوز، اسلامی احکامات، تاکہ ہم اپنی معاشرے کی اور اپنی زندگیوں کا جائزہ لے کر دیکھیں کہاں پہ ہم سے چوک ہو رہی. کہ نکاح کے موقع پر جیسے باہمی رضامندی کا معاملات ہے، کیا وہاں سے شروعات ہے کہ زور و زبردستی سے جو ہے نکاح کرائے جا رہے ہیں؟ گواہوں کے سلسلے میں بھی جو بات آئی، ولی کے سلسلے میں بات آئی، گھر سے بھاگ جاتے ہیں، نہ جن کا کوئی تعلق ہوتا وہ گواہ بنتے ہیں، ولی بنتے ہیں، اور ایسے ویسے نکاح ہو جاتے ہیں. جب معاملات سے ایشوز کھڑے ہوتے ہیں تو کوئی جو ہے مداخلت کرنے والا نہیں رہتا، نہ لڑکے کے سرپرست ہوتے ہیں نہ لڑکی کے سرپرست ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے آپ تفصیل سے اگر یہ خدروں کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھیں گے تو ایک تو یہ ہمارا معاشرے کا معاملہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس میں دعوتی نقطۂ نظر سے آج انڈین سوسائٹی جس رخ پر جاری، ہندوستانی سماج غیر مسلموں کا بالکل بڑی تیزی کے ساتھ مغربی ممالک کا جو رخ تھا اس معاشرے کا، اس رخ پر یہاں کا سماج بھی بڑھ جا رہا ہے. ویسٹ میں کیا ہے، مسلمانوں کی اچھی زندگی کو دیکھ کر پڑوس جو ہے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، ان کو بولا نہیں جا رہا، اس وجہ سے کہ وہ خود اثر کے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہماری یہ زندگی کی نوعیت ہے، یہ کتنے بہترین انداز سے جو ہے جی رہے ہیں، میاں بیوی کتنے اچھے جو ہے محبت سے رہ رہے ہیں، بچوں کے ساتھ جو ہے کتنی اچھے طریقے سے جو ہے فیملی لائف گزار رہے ہیں. یہ کیا معاملہ ہے، کیا بیس ہے اس کا؟ تو متوجہ ہو رہے ہیں. تو یہاں کے سماج کو اگر متاثر کرنا ہے تو اسلامی معاشرہ جس طریقے سے ہونا چاہیے اس رخ پہ اگر اسلامی معاشرہ آ جاتا ہے تو یہ کنٹراسٹ جو ہے دکھ کے آئے گا. تو ایک بہترین دعوتی جو ہے مقصد بھی ہمارا حاصل ہوگا اس کے ذریعے سے. اس کے بعد حالات حاضرہ میں عبدالقدوس چنچولی صاحب نے آپ کے سامنے باتیں رکھی کہ ہیلتھ سیکٹر، ایجوکیشن سیکٹر کس طریقے سے کارپوریٹ ورلڈ کے حوالے ہوتے جا رہا ہے. تو گویا کہ حکومت ہی آج دنیا میں کارپوریٹ ورلڈ کی چل رہی. بظاہر ڈیموکریسی ہے، کچھ نمائندے ہیں اور ایم پیز ہیں، پرائم منسٹر ہو، پریزیڈنٹ، یہ سارا جو ہے ایک اسٹرکچر ہے. وہ اسٹرکچر ہے جس میں کوئی رول نہیں ہے. پورے پالیسیز جو ہیں کارپوریٹ ورلڈ جو چاہتا ہے وہ پالیسیز کو پوری دنیا میں امپلیمنٹ ہو رہا ہے. اور کارپوریٹ یہ ورلڈ چاہتا ہے کہ انسان پریشان ہوتے چلے جائیں کہ روٹی چٹنی کے علاوہ جو ہے ان کو کوئی چیز کی فکر نہیں ہونی چاہیے. اسی کے پیچھے صبح سے شام تک جو ہے لگے. جتنے جو بیسک نیسیسٹیز ہیں، ایجوکیشن ہو، ہیلتھ ہو، انصاف